اب ایک انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو فحش کاموں سے بچا کر کے رکھے، وہ نیکی کا خوگر ہو اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتا ہو، اس کے لیے قرآن نے نسخہ دیا ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ کس طرح؟ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے، اور البتہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ ذکر ہو یعنی یاد دہانی ہو، نماز کو پوری طریقے سے شعوری طور پہ وہ ادا کر رہا ہو، تب کہیں جا کر کے نماز اپنا اثر دکھلاتی ہے اور انسان کو اور اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بے حیائی کا مرتکب ہو گیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ قرآن نے یہ بتایا کہ استغفار کرو گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جو والذین اذا فعلوا، اور وہ جو فعلوا فاحشۃ بے حیائی کا کام کر لیں، او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اس سے بخشش طلب کرتے اپنے گناہوں کی، اور اللہ کے ماں سوا اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور آخر میں فرمائے کہ وَلَمْ يُصِرُّ، ان کی شان صفت یہ ہے کہ یہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جانتے بوجھتے جو ہے غلط کام نہیں کرتے، انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضوں کے ناطے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی غلط کام ان سے ہو گیا تو فوراً استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اول جو ہے فحش کاموں سے دور رہو گے، لیکن اگر یہ کام تم سے سرزد ہو گیا تو پھر اس کا علاج بتا دیا کہ فوراً توبہ اور استغفار کرو گے، اس کے نتیجے میں جو ہے تم جو ہے اس گناہ سے پاک کر دیے جاؤ گے۔ فحاشی اور عریانی چونکہ انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے اور اس سے جو ہے غلط کام کے صدور ممکن ہو جاتے ہیں، لہٰذا سد ذریعہ یعنی تمام وہ ذرائع جس کی وجہ سے انسان اس غلط کام کی طرف جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان تمام پر جو ہے پابندی لگائی ہے۔ فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی نہ اختیار کرے، یعنی خدشہ اس بات کا کہ شیطان جو ہے اس سے کوئی غلط کام کروا بیٹھے، اور کوئی عورت اس وقت تک ایک دن اور رات کا سفر نہ اختیار کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ بغیر محرم کے طویل سفر کرنا شریعت میں منع ہے، ورنہ جو ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت کو ایک فتنہ اور آزمائش بنایا ہے، لہٰذا اسے صرف ضروری کام ہی کے لیے ساتر لباس کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے تاکہ وہ کسی فتنے کا سبب نہ ہو۔ فرمایا عورت پوری کی پوری سطر ہے، پوری کی پوری سطر کی حالت میں رہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان اچھا اور حسین اور جمیل کر کے دکھاتا ہے۔ لہٰذا تعلیم دی گئی ہے کہ عورت گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، اس کا اصل مقام گھر ہے، لیکن اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ مکمل پردے کے حالت میں ہو، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، اس کا پورا جسم بھی ڈھکا ہوا ہو، ورنہ اگر عورت بے پردگی کی حالت میں باہر نکلے گی تو پھر اس کے نتیجے میں مردوں کے لیے وہ فتنہ بن سکتی ہے۔ شرم اور حیا چونکہ یہ فطری صفت ہے اور یہ مرد کے مقابلے میں عورت میں اللہ رب العالمین نے زیادہ رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ کنواری لڑکی سے نکاح کے وقت ایجاب کے لیے صرف اس کی خاموشی کو جو ہے کافی سمجھا گیا ہے، یعنی وہ اس سے جب پوچھا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے فلاں مرد سے ہم کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، اس شرم اور حیا کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ جبکہ شوہر دیدہ خاتون جس نے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لی لیکن شوہر مر گیا، بیوہ خاتون ہے، یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا اس نے خلا لے لی ہے اور اب دوبارہ نکاح ہو رہا ہے، تو یہ تو شوہر دیدہ عورت ہے، تو لہٰذا ایسی عورت کے لیے زبان سے اظہار کو لازم سمجھا گیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شرم اور حیا
کا کتنا پاس شریعت نے رکھا ہے، اور اس کے بالمقابل فحاشی اور عریانی، اس سے بچنے کی کتنی تاکیدات قرآن اور حدیث میں بیان بھی ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو فحش کاموں کو پھیلاتے ہیں، فحش باتوں کو پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ النور میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کا چرچا ہو مسلمانوں میں، مسلم معاشرے میں، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے کہ جو مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کا تذکرہ عام کرتے ہیں، اس کی مختلف شکلیں آج کے اس جدید دور میں نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، میڈیا چاہے سوشل میڈیا ہو یا جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہو۔ اسی طریقے سے جو اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، ان تمام ذرائع سے بے پردگی، بے حیائی کی جتنی بھی یہ قسمیں ہیں، ان سب کے لیے یہ قرآن کی یہ وعید ہے۔ اسی طریقے سے غیروں کے تہوار کو منانا اور اس میں جو بے حیائی ہے، اس بے حیائی کو اختیار کرنا، یہ جو ہے اس وعید کے زمرے میں جو ہے آنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا مومن اور مومنہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حیا کی صفت کو اختیار کیے رکھے، اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھے۔ مرد ہے تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو بہر حال چھپانا فرض ہے، جبکہ عورت ہے تو عورت کے لیے چہرہ اور پورا جسم یہ جو ہے غیر محرم سے چھپانا لازم ہے۔ البتہ جو محرم مرد حضرات ہیں، یعنی اس کے باپ ہے یا بھائی ہے یا بھانجا اور بھتیجا ہے یا چچا اور ماموں ہے، تو پھر ان کے سامنے ایک خاتون اس طرح تو آ سکتی ہے کہ اس کا چہرہ تو کھلا ہوا ہو لیکن باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا۔ صرف میاں اور بیوی، ان کے درمیان نہ حجاب ہے اور نہ سطر ہے۔ البتہ اس میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سطر کو کم سے کم جو ہے وہ دیکھو، یعنی بلا وجہ جو ہے ایک دوسرے کے سطر کو نہیں دیکھنا چاہیے، شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، میاں بیوی کے لیے حکم۔ لیکن غیر محرم مرد سے عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو چہرے سمیت ڈھانپ کر کے رکھے۔ تو یہ ہے وہ تعلیم جس پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزار سکیں، اور اس پاکیزہ زندگی کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ لہٰذا آخر میں ایک بار پھر میں نصیحت کروں گا خصوصاً نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہ غیروں کی نقالی سے بچو، شیطان کے راہوں پر چلنے سے پرہیز کرو، اور شیطان کے حواری یہ جو مختلف سلوگن اور مختلف تہواروں کے نام پر یہ جو فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں اور جو بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور جو خواہش نفسانی ہے اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ نوجوان ہو تو نکاح کرو، اپنا گھر آباد کرو، یہ ہے وہ شرعی طریقہ۔ اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، یعنی خرچ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو پھر تم پر لازم ہے کہ روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری خواہش نفسانی کو کنٹرول کرے گا۔ تو یہ حکم جو ہے جہاں نوجوان لڑکوں کو ہے وہاں نوجوان لڑکیوں کو بھی ہے، دونوں جو ہے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اسی کے نتیجے میں وہ خیر اور بھلائی سمیٹ سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔